آج ہم آپ کو پہلی شب قدر یعنی 21ویں شب کی عبادت کے بارے میں بتائیں گے۔ تیسرے عشرے کی دعا 21ویں رمضان سے آخر رمضان تک روزانہ صبح شام 100 مرتبہ یہ دعا پڑھیں۔ اللہم اجرنی من النار۔ 21ویں شب میں 4 رکعت نماز نفل پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ قدر اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں۔ بعد السلام 80 مرتبہ یہ دروشی پڑھیں۔ انشاءاللہ اس نماز کے پڑھنے والے کے حق میں فرشتے دعا کریں گے اور تمام حاجات پوری ہوں گی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ دوسری عبادت 21 شب میں 2 رکعت نماز نفل پڑھیں۔ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورہ قدر 1 بار پڑھیں اور سورہ اخلاص 3 بار پڑھنی ہے۔ بعد السلام 80 مرتبہ یہ استغفار پڑھیں۔ سچے دل سے نماز پڑھنے والے کے تمام گناہ معاف ہوں گے انشاءاللہ۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ خاص وظیفہ 21ویں شب نماز عشاء و تراویح کے بعد 21 مرتبہ سورہ قدر پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ماہ رمضان کی طاق راتوں کی عبادت فضائل شب قدر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا ساری ہی خیر سے محروم رہ گیا اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہی ہے۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے باہر تشریف لائے تاکہ ہمیں شب قدر کی اطلاع فرما دیں، مگر وہ مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر کی خبر دوں، مگر فلاں شخصوں میں جھگڑا ہو رہا تھا کہ جس کی وجہ سے ان کی تائیبیں اٹھا لی گئیں۔ کیا بعید ہے کہ یہ اٹھا لینا اللہ کے علم میں بہتر ہو، لہٰذا اب اس رات کو 9ویں اور 7ویں اور 5ویں رات میں تلاش کرو۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے اخیر عشرے کی طاق راتوں میں ہے، 21، 23، 25، 27، 29 یا رمضان کی آخر رات میں۔ جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس رات میں عبادت کرے اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس رات کی مجملہ اور علامتوں کے یہ ہے کہ وہ رات کھلی ہوئی چمکدار ہوتی ہے، صاف شفاف، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈی بلکہ معتدل، گویا کہ اس میں انوار کی کثرت کی وجہ سے چاند کھلا ہوا ہے۔ اس رات میں صبح تک آسمان کے ستارے شیاطین کو نہیں مارے جاتے۔ نیز اس کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس کے بعد کی صبح کو آفتاب بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، ایسا بالکل ہموار ٹکیا کی طرح ہوتا ہے جیسا کہ 14ویں رات کا چاند۔ اللہ جل شانہ نے اس دن کے آفتاب کے طلوع کے وقت شیطان کو اس کے ساتھ نکلنے سے روک دیا، بخلاف اور دنوں کے، اور طلوع آفتاب کے وقت شیطان کا اس جگہ ظہور ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جاوے تو کیا دعا مانگوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا ارشاد فرمائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ترجمہ، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور پسند کرتا ہے معاف کرنے کو، پس معاف فرما دے مجھ کو بھی۔ شب قدر کے بارے میں ایک خیال یہ بھی ہے کہ چاند جمعے کے روز ہو تو شب قدر 27 رمضان المبارک ہوگی، چاند ہفتے کے روز ہو تو شب قدر 23 رمضان المبارک ہوگی، چاند اتوار کے روز ہو تو شب قدر 29 رمضان المبارک ہوگی، چاند پیر کے روز ہو تو شب قدر 21 رمضان المبارک ہوگی، چاند منگل کے روز ہو تو شب قدر 27 رمضان المبارک ہوگی، چاند بدھ کے روز ہو تو شب قدر 23 رمضان المبارک ہوگی، چاند جمعرات کے روز ہو تو شب قدر 25 رمضان المبارک ہوگی۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کون سی شب قدر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری عبادت کو قبول فرمائے، آمین۔